بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عنوان ہے تہمت کی حد کی مشروعیت کی حکمت۔ ایک مسلمان مرد اور عورت کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام نے لوگوں کی عزت و آبرو اور عصمت کی حفاظت پر ابھارا اور ترغیب دی ہے، اور ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے اور ان ساری چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جس سے کسی کی عزت ریزی ہو سکے، کسی کی عصمت دری ہو سکے، یا سماج اور معاشرے کے اندر کسی کی بے عزتی ہو سکے۔ موجودہ زمانے میں اس بات کا شدت سے احساس کیا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اخلاق رذیلہ اور برے کردار کے حامل ہوتے ہیں، اور بنا ثبوت اور پروف کے پاک دامن عورتوں پر، پاک دامن مردوں پر عزت، اغلام بازی اور لواطت کی تہمتیں لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس تہمت سے لوگوں کو روکنے کی خاطر اور پاک دامن عفیفہ عورتوں، بھولی بھالی عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کے خاطر حد قذف متعین کیا ہے۔ تہمت کی حد یعنی اگر کوئی بھی مسلمان کسی کے اوپر بدکاری کی، زناکاری کی یا لواطت کی تہمت لگائے تو اس پر حد ہے اگر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر کسی مرد پر جو پاک دامن ہو، بھولا بھالا ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگائے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس پر حد متعین کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، ہمیں یہ بات اچھی طرح جاننی چاہیے کہ تہمت کی حد کا حکم کیا ہے۔ شرعی طور پر تہمت کی حد کا حکم یہ ہے کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر زناکاری، بدکاری، لواطت، اغلام بازی، لونڈے بازی کی تہمت لگانا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت عظیم ترین سزا متعین فرمائی ہے، اور وہ ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس پہ بہت ہی عظیم ترین سزا ہے، اور وہ ہے تہمت کی حد لگانا۔ چنانچہ اگر آپ سورہ نور کی آیت نمبر 4 اور اسی طریقے سے سورہ نور کی آیت نمبر 23 بغور تلاوت کر کے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھولی بھالی عورت پر یا کسی بھولے بھالے مرد پر پاک دامن مرد اور عورت پر زنا کی تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 4 کے اندر، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر بدکاری اور زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہیں کرتے ہیں تو انہیں 80 کوڑے ماریں۔ یہ دنیا کے اندر یہ سزا ہے۔ زنا اور لواطت کی تہمت لگانے والوں کے لیے یہ سزا ہے، انہیں 80 کوڑے ماریں۔ پہلی سزا تو یہ ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور دوسری سزا کیا ہے دنیا کے اندر؟ ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو، الیکن وہ توبہ کر لیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسی تہمت درازی کرنے والے فاسق ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے
زنا اور بدکاری کی تہمت لگانے والوں کی 3 بے عزت کر دینے والی چیز ذکر کیا۔ نمبر 1، ان کے اوپر 80 کوڑے لگائے جائیں۔ نمبر 2، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کی جائے۔ نمبر 3، وہ فاسق لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 23 کے اندر بھی فرمایا، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن عورت پر یا مرد پر جن کو زنا سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے تہمت لگاتے ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں، مومن مرد ہیں، تہمت لگاتے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت کی جائے اور آخرت میں بھی لعنت کی جائے گی، اور ان کے لیے عظیم ترین عذاب ہے۔ ان دونوں آیات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی پاک دامن بھولی بھالی صاف ستھری عورت پر زنا کی تہمت لگانا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا اور عظیم گناہ ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رکھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد پر تہمت لگائے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا دنیا کے اندر ہے۔ سنیے ایک حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث کے اندر جو ذکر کیا ہے 7 چیزیں، وہ نشت و بھرشٹ، ہلاک و برباد اور تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ انہی میں سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو، نمبر 3 ناحق کسی کا قتل کرنا، نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 یتیموں کا ناجائز طریقے سے مال کھانا، اور نمبر 6 میدان جہاد سے منہ پھیر کر بھاگنا، نمبر 7 بھولی بھالی مومنہ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ حد قذف 80 کوڑے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اور حد قذف تہمت کی حد سے مراد اگر کوئی مرد یا عورت کسی بھولے بھالے پاک دامن اچھے اخلاق والے پر لواطت، اغلام بازی، لونڈے بازی یا زناکاری اور بدکاری، فحشکاری کی تہمت لگائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اور یقیناً یہ حد، اس کے اندر بہت ساری مصلحتیں ہیں۔ ان حدود کے لاگو کرنے سے سماج کی پاک دامن عورتیں اور سماج کے پاک دامن مرد اس اخلاق رذیلہ کی تہمت سے بری رہیں گے، اور لوگ سماج کے اندر پروپگنڈا، جھوٹے پروپگنڈا کرنے سے بچیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کے اوپر زنا کی تہمت، لواطت کی تہمت لگانے سے بچائے، اور ہمیں اگر کوئی شرعی طور پر حد قذف تہمت کی حد کا مستحق ہے تو اسے لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔